السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کی قبر نہ ہو تو اس کو قبر کا عذاب یا نعمتیں کیسے ملتی ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو پوچھا گیا ہے، اور بہت سارے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ کسی شخص کی قبر نہ ہو تو اس کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص دھماکے میں اس کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں لوگوں کو توپ کے آگے کھڑا کر کے چتھڑے اڑا دیے جاتے تھے۔ ایک اور مثال، جیسے کوئی آدمی جنگل میں ہے، اس کو کوئی جانور کھا گیا۔ ایسے لوگوں کی قبریں تو نہیں ہوتی ہیں، کوئی ڈوب گیا، اس کی باڈی ہی نہیں ملی۔ اسی طرح سے بہت سارے مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کو پہاڑ پر رکھ دیتے ہیں اور چیل کوے وغیرہ اس کی لاش کو نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ تو چیل کوے کھا گئے، اس کی باڈی کہاں بچی، پھر ایسے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ تو پھر ان کی قبریں کیسے ہوں گی؟ ان کی قبریں تو ہوئی نہیں، تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ کیونکہ قبر کا عذاب جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ قبر ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں، جیسے یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی آدمی تو ڈوب گیا، اس کو تو جانور کھا گیا، اس کے تو چیتھڑے اڑ گئے، تو اس کی تو قبر ہوئی نہیں نا، تو اس کو قبر کا عذاب اور قبر کا انعام کیسے ملے گا، قبر کی راحتیں کیسے ملیں گی؟ تو قبر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مٹی کی قبر بنا دی جاتی ہے یہ قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جو قبر ہے اس کو کہا جاتا ہے مرنے کے بعد کے حالات کو قبر کہا جاتا ہے نا؟ ہم لوگ مرے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دفن کر دیا گیا، تو ہمارے لیے وہ قبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اگر غیر مسلم ہے اس کو جلا دیا گیا تو اس کے لیے وہ قبر ہے۔ کوئی اگر کوئی اور دھرم کا ہے تو اس کی باڈی کو چیل کوؤں کے سامنے رکھ دیا گیا، چیل کوے اس کو کھا گئے، گدھ کھا گئے، اس کے لیے وہ قبر ہے۔ کسی کو جانور کھا گیا تو اس کے لیے وہی قبر ہے۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مٹی کی بنی ہوئی قبر ہے یہی قبر ہے، بس یہ بھی قبر ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں قبر کہا جاتا ہے مرنے کے بعد کی حالت کو قبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ جو شخص مر جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتے ہیں، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، تو یہ تو قبر میں گیا نہیں۔ تو قبر کا مطلب سمجھ گئے نا؟ مرنے کے بعد جو ہماری لائف شروع ہوتی ہے وہ ہے ہماری قبر۔ اس کو آپ ایسے سمجھو 3 سوال ہوتے ہیں، جیسے قبر میں کوئی آدمی گیا، مطلب مرنے کے بعد اب اس کی آگے کی زندگی شروع ہو گئی، تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، ہے نا؟ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لو جیسے امیگریشن پہ ہم لوگ جاتے ہیں، آپ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو امیگریشن پہ آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے، آپ کا فوٹو وغیرہ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مرنے کے بعد اب جب ہم جنت میں جائیں گے یا جب ہم جہنم میں جائیں گے تو اس کے بیچ میں جو امیگریشن ہوتا ہے، تو یہ امیگریشن والا سیٹ اپ ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو۔ ایمان والے ہو تو ٹھیک ہے، یہ والے راستے پہ جاؤ، اور غیر ایمان والے ہو تو یہ والے راستے پہ جاؤ۔ تو قبر کی جو منزل ہے یہ بالکل ایسے ہے امیگریشن۔ آپ اب یہاں سے آپ دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے ہی آپ اب دنیا سے عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں، اور عالم برزخ میں آپ رہو گے کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو آپ کا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو بیچ کا ٹائم ہے، امیگریشن کا ٹائم ہے، اور پلین سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہ ٹائم ہے۔ تو ایسے ہی اب اس دنیا سے جب آپ مر گئے، اس دنیا سے اب آپ دوسری دنیا میں جاؤ گے، جنت یا جہنم کی دنیا میں، تو یہ جو بیچ کا ٹائم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی دنیا مطلب مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہے، اس کو کہا جاتا ہے قبر، ٹھیک ہے؟ اب کوئی کسی کو جانور کھا گیا تو اس کے لیے بس اس دنیا سے جانا ہی قبر ہے۔ اللہ عذاب کیسے دے گا، نعمتیں کیسے دے گا، اس کے بارے میں تفصیل حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ پیغمبر نے ہمیں جتنا بتایا ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی اگر ایمان والا ہوتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر غیر ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ مان لیجیے کوئی مرا اور وہ پانی میں ڈوب گیا، تو اس مرنے کے بعد کی جو لائف ہے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اس کو آپ اور آسانی سے سمجھو کہ دیکھو ہم لوگ جب سوتے ہیں رات کو، تو ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں مستی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ خواب میں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں
تب بھی ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو روح جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے نا, وہ ٹہل رہی ہے, وہ گھوم رہی ہے, اور کوئی غلط مطلب ڈراونی کوئی ہارر چیز ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو فیل کرتے ہیں, اور ایسے کبھی کبھی باڈی اس کو فیل کر رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح سے باڈی کے ساتھ روح کا تعلق باقی رہتا ہے نا. کوئی اگر قبر میں ہے, اب اس کی ہڈیاں بچی ہیں, تب بھی مٹی کے ذرات میں اس کی باڈی مل گئی نا, تب بھی اللہ اس کنیکشن کو باقی رکھتا ہے. کہیں تو دنیا میں رہتی ہے نا, وہ مل گئی اس کی, وہ چینج ہو گئی پوری, کوئی جانور کسی کو کھا گیا تو وہ اس کی باڈی میں, لیکن اللہ آخرت کے میدان میں سب کو اٹھا لے گا, سب کو اٹھائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے, نہ کہ اس کو جو ہم لوگ قبر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا واللہ عالم. اللہ زندہ کر سکتا ہے. اچھا, ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کسی کو مان لیجیے جانور نے کھا لیا تو وہ تو اس کے پیٹ میں چلا گیا, صرف ہڈیاں بچی ہیں, تو اللہ دوبارہ زندہ کر لے گا. جب ہم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا. سمجھ رہے ہو نا بھائی, جب ہم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بنا دیا, ایک نطفے سے بنا دیا. سوچ کر دیکھو, امیجن کر کے دیکھو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, تو دوبارہ زندہ ہوں گے کیسے؟ تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا کہ جب تم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے بنا دیا. تو جب تم کچھ تو ہو, جب کچھ بھی نہیں تھا تب تم پیدا کر دیے گئے اتنے خوبصورت چہرے مہرے کے ساتھ, اور وہ بھی کس سے؟ ایک ناپاک قطرے سے, منی کے قطرے سے. جب تم پیدا کر دیے گئے, اب تو کچھ تو تمہارا وجود ہے, تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کوئی کہیں بھی دفن ہو جائے, کسی کو ریت بنا کے اڑا دیا جائے, کوئی اگر جل گیا, اس کی راکھ اڑ گئی, کسی کو جانور نے کھا لیا, ختم ہو گیا وہ, کوئی اس کا نشان تک باقی نہیں بچا. لیکن اللہ قدرت والا ہے, جب کچھ نہیں تھا تب اس نے پیدا کر دیا. اب تو کچھ تو ہے, ہڈیاں تو ہیں, تو اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہیں بھی انسانوں, ایک ذرہ اس ملک میں, ایک ذرہ اس ملک میں, ایک بوٹی یہاں پہ, کہیں پہ بھی پوری دنیا کے اندر کیوں نہ کسی کی باڈی کو بکھیر دیا جائے, آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اس میں روح کو واپس لا کے دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یہ ہے جناب والا قبر کی زندگی کا مطلب. مجھے امید ہے آپ کے سارے سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.